السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی اشاعت جہاں نیکی کا کام ہے، وہاں قرآنی آیات، احادیث شریف اور بزرگوں کے اقوال کی ترویج و اشاعت انتہائی تحقیق طلب اور احتیاط کا کام ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے غلط باتیں اگر پھیلا دی جائیں، خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے دور میں، تو بجائے ثواب ہونے کے الٹا گناہ کا زیادہ احتمال ہے۔ آئیے اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرماتے ہوئے امت کو نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ اجتماع حج کے مخاطبین سے دین پہنچانے کے حوالے سے گواہی لی، اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے دین خالص پہنچا دیا۔ اس موقع پر قرآن کی آیات کا نزول ہوا اور یہ اعلان قرآن نے کر دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بہترین دین کے طور پہ پسند کیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نصیحتیں ان لوگوں تک پہنچا دی جائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس موقع پر فرمایا کہ کسی نے ایک آیت بھی سنی ہے تو اسے اگلوں تک منتقل کر دے، بلغوا انی ولو آیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے خبر ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امامت کا منصب جلیلہ بنی اسماعیل کو سونپ دیا گیا۔ اب چونکہ دین مکمل ہو گیا اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، تو بنی نوع انسانوں کی امامت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس امت کو امت وسط کا خطاب دیا گیا ہے، جو نیکیوں کی تعلیم دے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ جس طرح پچھلی قوموں پر انبیاء کرام کو گواہ بنایا گیا، اسی طرح اس امت کو آنے والے زمانوں کے انسانوں پر گواہ بنایا گیا۔ یہ وہ بڑا منصب ہے جس کے لیے اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ یہ کار رسالت ہے۔ عہد حاضر میں دعوت و تبلیغ کے ذرائع بھی وسعت اختیار کر گئے ہیں۔ ابلاغی ایجادات نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کروڑوں لوگوں تک ایک ہی وقت میں اپنی بات پہنچانا آج کے عہد میں جتنا آسان ہے، اس سے پہلے کسی عہد میں بھی ایسا نہیں تھا۔ اس انقلابی عہد کا ایک دوسرا رخ انتہائی بھیانک ہے۔ ابلاغ کی روانی میں صحیح اور غلط کی پہچان دم توڑ رہی ہے، تذبذب پروان چڑھ رہا ہے، ذہنی الجھنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زندگی کے تمام شعبہ جات کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ روایتی میڈیا میں مواد کی جانچ پڑتال، مصدقہ اور غیر مصدقہ ہونے کی تو باقاعدہ نگرانی کی جاتی تھی، اور کسی حد تک اب بھی یہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جب سے سوشل میڈیا کی الغار ہوئی ہے، سب کچھ خلط ملط ہو چکا ہے۔ ہر شخص اپنی بولی بول رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ ہر شخص نے اپنا چینل بنا لیا ہے اور بے تکان اس کے ذریعے مواد بانٹ رہا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ہزاروں چینل کے ذریعے مستند اور غیر مستند مواد گردش میں ہے۔ قرآن و حدیث کے نام پر بزرگوں کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں، مذہب کی من پسند توضیحات کی جا رہی ہیں، دین کی تبلیغ کے بجائے مسالک کی ترویج عام ہو چکی ہے۔ یہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایسے معاملات پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میری طرف اگر کسی نے کوئی جھوٹی حدیث منسوب کی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم میں احادیث منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ میرے بارے میں جو جھوٹ گھڑے گا وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی بات گڑھ کر میری طرف منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت مغیرہ سے بھی ایسی ہی احادیث مروی ہیں۔ بغیر پڑھے، بغیر سند تلاش کیے صرف سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانا تو گناہ ہے ہی، غیر مصدقہ باتیں حدیث کہہ کر بیان کرنا تو بڑے ہی گناہ اور اعمال برباد کرنے والا عمل ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن چکا ہے کہ قرآن آیات، احادیث اور بزرگوں کے اقوال سب گڈمٹ کر کے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ سادہ لو اور کم علم حضرات اسے ثواب سمجھ کر مزید آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہر شخص عالم اور مفتی کے درجے پر فائز ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی مباحثوں، تقاریر کا طوفان برپا ہے۔ اہل فکر و نظر حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کس قدر تشویشناک بات ہے۔ اگر غیر مستند باتیں جڑ پکڑ گئیں تو آنے والے دنوں میں دین مبین کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا ہم سب اس جرم میں غیر شعوری طور پر شریک نہیں ہوں گے؟ قرآن نے شہادت چھپانے اور تحریف کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح سنی سنائی باتوں کو جانچ کیے بغیر قبول کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ حجرات میں ارشاد ہوا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عام دنیاوی معاملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تحریف کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل عبارت قول کے الفاظ میں رد و بدل کرنا، تعویلات کے ذریعے اس کے معنی کچھ سے کچھ بنا دینا اور عبارت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا سخت بددیانتی ہے۔ احادیث مبارکہ کا معاملہ ہے وہ انتہائی نازک ہے۔ اس میں تحریف یا رد و بدل کرنا یا جھوٹ گڑھنا جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن آیات، احادیث مبارکہ کے متن کو بغیر سند اور بغیر تحقیق کے پھیلانا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے جس سے دین کی روح متاثر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حد درجہ احتیاط لازم ہے۔ اللہ ہماری کوتاہی اور قصداً اور سہواً ہونے والی خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت عطا کرے۔